سورہ بنی اسرائیل۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ یہاں سے سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی ہے۔ نزولی اعتبار سے یہ سورت 50 نمبر پر ہے اور مصحفی کے اعتبار سے 17ویں نمبر پر ہے۔ رکوعات اس کے 12 ہے۔ اس سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے؟ ربط سورہ بنی اسرائیل با سورۃ النحل۔ سورہ نحل کے ساتھ کیا ربط ہے؟ کہہ رہے سورہ نحل میں وقوع عذاب کا بیان تھا، اب اس صورت میں وقوع عذاب کے چند نمونے مذکور ہے۔ وہاں عذاب کا بیان تھا، اب یہاں پر ان کے نمونے ہیں۔ نمبر 2، پہلے سورہ کے آخر میں تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اب اس سورت کی ابتدا میں واقعہ معراج سے تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ خلاصہ سورت: 1 دلیل وحی، نمبر 2 3 دلائل عقلیہ، نمبر 3 دلائل نقلیہ، نمبر 3 6 دلائل عقلیہ، نمبر 4 15 اصول الفوز، اور نمبر 5 ازالہ شبہات، نمبر 6 فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 7 شکوجات، نمبر 8 تخویفات، نمبر 9 بشارات، نمبر 10 صداقت قرآن، نمبر 11 عداوت شیطان، اور نمبر 12 اور آخر میں دعوی توحید ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں سے بیان معراج اجمالاً ہے، معراج کا بیان اجمالاً ہے، اور سبحان الذی یہ دلیل وحی ہے۔ بعبدہ کے نیچے لکھو رفعت شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورد الوہیت، رد الوہیت ہے اور شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الی المسجد الاقصی کے نیچے لکھو انتہائی سیر کی جو انتہا ہے وہ مسجد اقصی تک ہے۔ اب معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ تو معراج کے واقعے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبوت کے 5ویں سال پیش آیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نبوت کے 10ویں سال، لیکن راجح قول یہ ہے کہ نبوت کے 11ویں سال معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اب آیا معراج جسمانی ہے یا معراج جو ہے نا صرف جو ہے نا نیند میں اور خواب میں کی ہے یا جسمانی ہے؟ تو اس بارے میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر سبحانہ کا لفظ ہے۔ سبحانہ کا معنی یہ ہے کہ سبحانہ آدمی وہاں کہتا ہے جہاں کوئی نرالی بات ہو، کوئی ایسی بات ہو جو کہ آدمی کو وہ کر دے، اچانک لگے، تو سبحانہ ہم وہاں کہتے ہیں۔ تو یہاں لفظ سبحانہ اللہ لے کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھو یہ جو معراج یہ خواب کا قصہ نہیں ہے، بلکہ معراج جسمانی ہوئی ہے، اس لیے سبحانہ کا لفظ لے کر آئے، کیونکہ یہ ایک نرالی بات تھی کہ جسمانی معراج ہے۔ یہ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معراج نبی علیہ السلام کی جسمانی ہوئی ہے، نہ کہ صرف کیا ہے خواب کا قصہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا لفظ بعبدہ لے کر آئے، بعبدہ سے اشارہ ہے کہ عبد اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جسم اور روح دونوں ہو، وہ عبد کہلاتا ہے، نہ کہ عبد وہ ہے کہ جس میں صرف کیا ہو، روح ہو اور جسم نہ ہو۔ تو بعبدہ سے اشارہ ہے کہ معراج کون سی تھی؟ جسمانی تھی۔ تو پاک کے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئے۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے۔
جس کے ارد گرد ہم نے ظاہری بھی برکتیں رکھی ہے اور روحانی بھی برکتیں رکھی ہے۔ ظاہری برکتیں کیا ہے کہ چشمے ہیں اور سرسبز علاقے ہیں، اور باطنی برکتیں کیا ہے کہ وہ بے شمار پیغمبروں کے قبریں ہیں۔ کہاں پر؟ یہ مسجد اقصی کے قریب۔ جی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لنریہ بھائی حکمت اسراء، یہ لنریہ کے نیچے لکھو حکمت اسراء۔ کیوں بھائی یہ معراج کیوں کروائے؟ لنریہ تاکہ ہم دکھلا دے من آیاتنا، اس کو اپنے بعض عجائبات، بعض قدرت کے عجائبات دکھا دے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک کہ وہی بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ سمیع کے نیچے لکھو دلیل عقلی نمبر 1، وآتینا موسیٰ الکتاب دلیل نقلی نمبر 1، وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وجعلناہ ھدی، اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دون وکیلا، اور ان سے کہا اللہ سے پہلے نکالو، وقلنا، اور ہم نے ان سے کہا کہ نہ مقرر کرنا تم میرے سوا کسی اور کو کارساز۔ لا تتخذوا کے نیچے لکھو مضمون تورات، یہ تورات کا مضمون تھا کہ بھئی مقرر نہ کرو تم میرے سوا کسی اور کو کارساز۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے اولاد ان لوگوں کو، ذریہ کے پہلے نکالو یا ذریتا، اے اولاد ان لوگوں کو جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح کے ساتھ، تو مع نوح، نوح کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، بے شک کہ وہ نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ ای کونوا کما کان نوح، یعنی جیسے نوح علیہ السلام تھے اسی طرح تم بھی ہو جاؤ۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور یہاں سے نمونہ تخویف دنیاوی ہے۔ وقضینا الی بنی اسرائیل، اور متنبع کر دیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم ضرور فساد برپا کرو گے ملک میں۔ ملک سے مراد فی الارض کے نیچے لکھو شام، کہ تم ملک شام میں ضرور فساد برپا کرو گے۔ فی الکتاب کے نیچے لکھو تورات یا صحف انبیاء، تورات مراد ہے یا انبیاء علیہ السلام کے صحیفے مراد ہے۔ لا تفسدن فی الارض، کہ ضرور تم فساد برپا کرو گے ملک کے شام میں، مرتین، دو دفعہ، اور یہ بھی لکھا تھا کہ دونوں بار سخت سزا میں مبتلا کیے جاؤ گے تم۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑی سخت سرکشی کرو گے، تم پھر کیا کرو گے؟ حقوق العباد ضائع کر کے بڑی سخت سرکشی کرو گے۔ مرتین، دو مرتبہ تم کیا کرو گے؟ سخت سرکشی کرو گے۔ اچھا اب یہاں سے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، یہاں سے بنی اسرائیل کو برباد کرنے والے کون تھے؟ تو اس میں اقوال ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو، پہلا جو قدیم قول ہے کہ پہلا حملہ جالوت کا اور غلبہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، پہلا حملہ جالوت نے کیا تھا اور دوسرا حملہ بخت نصر کا ہے، اور اس نے آ کے اتنا قتل عام کیا کہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ یہ بنی اسرائیل کو برباد کرنے والے کون تھے؟ یہ تھے۔ اور دوسرا جدید قول یہ ہے کہ پہلا حملہ بخت نصر کا اور غلبہ سائرس سے، اور دوسرا حملہ تیتوس رومی کا۔ یہ دو اقوال اس میں کیا ہے؟ مشہور ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب آیا میعاد ان دو بار میں سے پہلی بار، ان دو بار میں سے پہلی بار جب میعاد آیا تو بعثنا، تو ہم نے مسلط کیے، علیکم عبادن، تم پر ایسے اپنے ایسے بندے، عبادن لنا، اپنے ایسے بندے مسلط کیے، اولی بأسن، جو بڑے جنگجو تھے، اولی بأسن شدیدن، جو بڑے سخت جنگجو جو تھے، فجاسو خلال الدیار، وہ گھس گئے تمہارے گھروں میں، وکان وعدا مفعولا، اور وہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا، اور وہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ ثم رددنا لکم الکرہ، پھر ہم نے دوسری بار دیا تم کو غلبہ،
پھر ہم نے دوسری بار دیا تم کو غلبہ علیہم ان پر، وامددناکم باموال وبنین اور ہم نے تمہاری مدد کی مال اور بیٹوں سے، وجعلناکم اکثر نفیرا اور کر دیا ہم نے تم کو بہت زیادہ بے اعتبار لشکر کے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم اور اگر بلائی کرو گے تم تو بلائی کرو گے اپنی جانوں کے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اور اگر برائی کرو گے تو تم بھی اپنے ہی لیے کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پھر جب آیا میعاد دوسری بار کا تو ہم نے دوسروں کو مسلط کیا، کیوں؟ لِيَسُوءُ تاکہ وہ بگاڑ دے وجوہکم تمہارے چہرے، وَلِيَدْخُلُوا اور تاکہ وہ گھس جائے المسجد مسجد میں، کما دخلوا اول مرہ جس طرح گھسے تھے اس میں پہلی مرتبہ، وَلِيُتَبِّرُوا اور تاکہ پوری طرح برباد کر ڈالے ما علو تدبیرا جس چیز پر غالب ہو، جس چیز پر غالب ہو اس کو کیا کر دے، بری طرح کیا کر دے، برباد کر دے۔ اور راجح قول یہ ہے کہ یہ طوس رومی ہے، بات سمجھ گئے، اور یہ 70 عیسوی میں ہوا ہے، کہہ رہے جس کا حملہ کیا ہے 70 عیسوی میں ہوا ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم یہ ترغیب ہے، یہاں سے امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے۔ ان یرحمکم باتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے تم پر تمہارا رب رحم کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ یہاں سے ترہیب ہے، اور اگر تم پھر وہی شرارت کرو گے عدنا تو ہم پھر وہی سلوک کریں گے۔ اگر تم بتکذیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم دوبارہ وہی شرارت کرو گے کہ نبی علیہ السلام کو جھٹلا دو گے عدنا تو ہم بھی لوٹ جائیں گے بالعقوبتی سزا کے ساتھ۔ وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا اور ہم نے بنا رکھا ہے دوزخ کو کافروں کے لیے قید خانہ، حصیرن جیل خانہ۔ ان ھذا القرآن یہاں سے معجزہ معراج کے بعد اب معجزہ قرآن کا بیان ہے، اور یہ دونوں دلائل ہے نبوت اور رسالت کے۔ جی ان ھذا القرآن فی فضائل قرآن اور اوصاف قرآن ہے، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، یہدی یہ وصف اول ہے، رہنمائی کرتے اس راستے کی، للتی ہی اقوام جو بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھے اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دیتا ہے ان ایمان والوں کو۔ یہ وصف دو میں تبشیر، وصف اول ہدایت تھا اور وصف دوم تبشیر ہے، اور یہاں سے اصلاح عقیدہ بھی ہے ان ایمان والوں کے، الذین یعملون الصالحات جو نیک کام کرتے ہیں، اصلاح اعمال، وان لهم اجرا کبیرا اس بات کے کہ یقیناً ان کے لیے اجر عظیم ہے، وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ یہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ بے شک جو لوگ نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، اعتدنا لهم عذابا الیما تو ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ وصف صوم ہے، اور وصف صوم کیا ہے؟ ترہیب ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ اور مانگتا ہے انسان برائی کو مثل مانگنے کے اس کے بھلائی کو، انسان برائی کو اس طرح مانگتا ہے جس طرح وہ بھلائی کو مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور طبعاً انسان بڑا جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ یہ دلیل عقلی نمبر 2 ہے، دلیل عقلی نمبر 2، اور بنایا ہم نے رات اور دن کو آیتین دو نشانیاں، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ پس دھندلا بنایا ہم نے رات کی نشانی کو، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو مبصرا روشن، لِتَبْتَغُوا یہ حکمت کیا ہے دن میں، حکمت کیا ہے اس کو روشن بنانے کی؟ نمبر 1 حکمت ہے لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، دن میں روزی کماؤ تاکہ تم، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ یہ حکمت نمبر 2 ہے، اور رات دن کی گردش کیا ہے؟ تاکہ معلوم کرو سالوں کی گنتی، والحساب اور چھوٹے حساب، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، کہاں پہ؟ لوح محفوظ میں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ یہ تخویف اخروی ہے، اور ہر انسان پر لازم کر دیا ہم نے طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ اس کا عمل اس کی گردن میں، ہر عمل اس کے گلے کا ہار ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن کتاباً نامہ اعمال، یلقاہ منشورا کہ وہ کھلا ہوگا دیکھے گا اس کو،
اقرأ کتاب کا کہا جائے گا تو پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، کفا بنفسک الیوم کافی ہے ذات تیری آج تجھ سے حساب لینے والی ہے، کفا بنفسک کافی ہے ذات تیری آج تجھ سے حساب لینے والی۔ اچھا، من اہتدی یہاں سے ترغیب ہے، جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے فإنما یہتدی لنفسہ تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، ومن ضل یہاں سے ترہیب ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی ہی ذات کے لیے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری یہ دستور خداوندی ہے، اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، وما کننا معذبین یہ دستور خداوندی نمبر دو ہے، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اور نہیں ہوتے ہم عذاب کرنے والے یہاں تک کہ بھیجے رسول، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا یہاں سے طریق گرفت خداوندی ہے، اور جب ہم چاہتے ہیں کہ یہ کہ ہلاک کر دے کسی بستی کو تو حکم دیتے اس بستی کے خوش عیش لوگوں کو، امرنا مترفیہا امرنا دیکھو، اور جب ہم ارادہ کرتے کسی بستی کے ہلاک کرنے کا تو حکم دیتے اس بستی کے خوش عیش لوگوں کو، کس کا؟ مترفیہا کس چیز کا؟ بالطاعتی ایمان اور طاعت کا حکم دیتے، ففسقوا فیہا پھر وہ نافرمانی کرتے اس بستی میں، فحق علیہ القول پس اس بستی پر تب ثابت ہو جاتی ہے اس بستی پر عذاب کی بات، فدمرناہا تدمیرا پس تباہ و برباد کر ڈالتے ہم اس کو پھر تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ یہاں سے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جب رب ان کو حکم دیتا ہے اور وہ نافرمانی کرتے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ امرنا مترفیہا ہم ان کے خوش عیش لوگوں کو حکم کرتے ہیں اور وہ اس میں پھر کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی کرتے ہیں۔ یہاں سے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جب رب ان کو نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو پھر ان میں ان کا کیا قصور ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ امرنا یہاں پر کثرنا کے معنی میں ہے، کثرنا کے معنی میں، تو معنی کیا ہوگا کہ جب ہم آسودہ حال لوگوں کو زیادہ کر دیتے، آسودہ حال لوگ یعنی پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے، امرنا یا کس کے معنی میں؟ کثرنا کے معنی میں، یا امرنا یہاں پر کس کے معنی میں؟ کہ ہم یہاں پر آسودہ حال لوگوں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں پھر وہ نافرمانی کرتے، تو حکم فسق کا نہیں ہے بلکہ امرنا بالطاعتی ہم ان کو طاعت کا حکم دیتے ہیں۔ جی، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ یہ تخویف دنیا بھی ہے، اور اسی طرز پر ہم نے بہت سی امتوں کو کیا کیا ہے؟ اہلکنا ہم نے سابق طرز کے موافق ہم نے ہلاک کر ڈالا، من بعد نوح کے بعد، وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور اس کے لیے کافی ہے۔ من کان یرید العاجلۃ یہ طالبین دنیا کا انجام ہے، من کان یرید العاجلۃ جو شخص چاہتا ہے دنیا تو ہم جلدی دے دیتے اس کو دنیا، عجلنا لہ تو ہم صرف دنیا کا نفع اس کے لیے جلدی دے دیتے، فیہا ما نشاء جتنا چاہتے جس کے لیے چاہتے، لمن ما نشاء لمن جس کے لیے چاہتے، نرید ثم جعلنا لہ جہنم پھر ہم تجویز کر دیتے اس کے لیے دوزخ، یصلاھا مذموما مدحورا اور جس میں وہ داخل ہوگا بدحال اور دھتکارا ہوا۔ ومن اراد الاخرۃ یہ قبول عمل کی یہاں سے 3 شرطیں بیان کی جا رہی ہے، اور طالبین عقبہ کا انجام ہے، ومن اراد الاخرۃ اور جو شخص چاہتا ہے آخرت یہ تصحیح نیت ہے، نمبر 1 شرط کیا ہے کہ ایک نیت کی تصحیح کر دو، وسعی اور تصحیح عمل ہے اور صحیح کرتا ہے اس کے لیے، سعیہ جو صحیح اس کے لائق ہے، وہو مؤمن نمبر 3 تصحیح عقیدہ وہ مومن بھی ہے، فاولئک کان سعیہم مشکورا تو ایسے لوگوں کی صحیح کیا ہو؟ مقبول ہے اور ٹھکانے لگے گی۔ کلن نمد ہؤلاء یہ سنت اللہ کا بیان ہے، آپ کے رب کی عطا میں سے ہر فریق کی ہم امداد کرتے ہیں، کلن نمد ہؤلاء آپ کے رب کی عطا میں سے ہر فریق کی ہم امداد کرتے ہیں، ہؤلاء ان کی بھی، وہؤلاء اور ان کی بھی، یعنی جو مقبولین ہیں ان کی بھی ہم امداد کرتے ہیں اور غیر مقبولین کی بھی، من عطاء ربک
یہ آپ کے رب کی عطا میں سے، یعنی دنیاوی عطا میں سے، وما کان عطاء ربک محفوظا، اور آپ کے رب کی یہ عطا بند کی گئی ہے، نہیں بند کی گئی ہے دنیا میں ان کی بھی مدد کی جاتی ہے اور غیر مقبولین کی بھی مدد کی جاتی ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ہم نے برتری دے رکھی ہے، کس طرح ہم نے بلندی دے رکھی ہے بعض لوگوں کو بعض پر، یعنی دنیا میں بعض زیادہ مال والا ہے اور بعض کم مال والا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، یہ ترغیب الی الآخرت ہے، اور البتہ آخرت برتر ہے درجات میں، وَأَكْبَرُ تفضیلا، اور بہت بڑی فضیلت ہے اس میں۔ لا تجعل مع اللہ، یہ پہلے قبول اعمال کی شرطیں تھی، اب بعض اعمال ضروریہ کا بیان ہے یہاں سے، اور اصول کامیابی بیان کی جا رہی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، پہلا اصول اجتناب عن الشرک، نہ تجویز کر اللہ کے ساتھ اور معبود، فتقعد مذموما مخذولا، پس بیٹھے رہے گا تو بدحال یا بے یار و مددگار۔ وقضا ربک، یہ تاکید ما سبق ہے، وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اور تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بالوالدین احسانا، یہ صفت اصول کامیابی نمبر 2 ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور حسن سلوک کرو ان کے ساتھ۔ اما یبلغن، اگر پہنچ جائے تیرے پاس بڑھاپے کو ان میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو، ولا تنہرهما، اور نہ ان کو جھڑکو، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے بات کرو خوب ادب کے ساتھ۔ واخفض لهما جناح الذل، اور جھکائے رکھ ان کے سامنے تواضع کے بازو، من الرحمتی، شفقت اور مہربانی سے، عاجزی اور نیازمندی سے ان کے سامنے جھکائے رکھو۔ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور ان کے حق میں یوں دعا کر کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے پالا میرے بچپن میں۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، یہ ترغیب اخلاص ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، یہ سعادت مند دل سے ان تکونوا صالحین، اچھا تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوں گے فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے کو بخشنے والا ہے۔ وآت ذی القربى حقہ، اور یہ اصول کامیابی نمبر 3 ہے، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی، ولا تبذر تبذیرا، اور مال کو بے موقع نہ اڑاؤ، مت بے جا اڑاؤ مال کو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہے۔ یہ شیطان کا بھائی اس کو کیوں کہا؟ شیطان کا بھائی اس کو اس لیے کہا کیونکہ شیطان نے بھی نیکی کو چھوڑ کے صرف بدی کو قبول کیا تھا، تو یہ بھی اموال کو صحیح راہ کے بجائے صرف بد راہ پر استعمال کرتے، اس لیے مبذرین کو اخوان الشیاطین کا۔ وکان شیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، یہ اصول کامیابی نمبر 5 ہے۔ ولا تبذر، یہ اصول کامیابی نمبر 4 تھا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، یہ اصول کامیابی نمبر 5 ہے۔ اور وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَإِمَّا، اور اگر منہ پھیرے تو مستحقین سے بوجہ طلب کرنے کے رزق کے اپنے رب کی طرف سے، ترجو ہو جس کا تجھے امید ہو، فقل لهم قولا میسورا، تو کہہ دیا کرو ان سے نرم بات۔ ولا تجعل یدک مغلولا، یہ اصول کامیابی نمبر 6 ہے، میانہ روی در انفاق کے اندر میانہ روی اختیار کرو۔ ولا تجعل یدک مغلولا، اور نہ کر تو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا، الی عنقک، اپنے گردن کے ساتھ، ولا تبسطها کل البسط، اور نہ کھول دے اس کو بالکل کھول دینا، فتقعد ملوما محسورا، پھر بیٹھے رہے گا تو ملامت کیا ہوا، پچھتایا ہوا۔ ان ربک یبسط الرزق، دلیل عقلی نمبر
3 ہے یہاں سے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرے رب فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور وہی تنگ کر دیتا ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور خوب دیکھتا ہے۔ ولا تقتلوا، یہ اصول کامیابی نمبر 7 ہے، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک، اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے، افلاس کے خوف سے اپنے اولاد کو نہ مارو، نحن نرزقهم، ہم ہی رزق دیتے ہیں ان کو، وإیاکم، اور تم کو بھی، ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اصول کامیابی نمبر 8، اور زنا کے پاس بھی نہ جا، انه کان فاحشہ، یقیناً وہ بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی بری راہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس، یہ اصول کامیابی نمبر 9 ہے، اور نہ مار ڈالو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا، التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ومن قتل مظلوما، اور جو شخص مارا جائے ظلم سے، فقد جعلنا لولی سلطانا، پس تحقیق ہم نے کیا اس کے ولی کے لیے غلبہ، فلا یسرف فی القتل، پس حد سے تجاوز نہ کر قتل کے بارے میں، انہ کان منصورا، بے شک وہ ہے مدد کی دیا گیا، بے شک وہ ہے مدد دیا گیا۔ اچھا، ولا تقربوا مال الیتیم، اور اصول کامیابی نمبر 10 ہے، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، شرعن جو بہتر ہو اس طریقے سے جاؤ، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے اشدہ، اپنی جوانی کو، واوفوا بالعہد، اصول کامیابی نمبر 11، اور عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے باز پرس کی جائے گی، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، واوفوا الکیل، اور اصول کامیابی نمبر 12، ناپ کو پورا کرو، اذا کلتم، جب ناپ کرنے لگو، وزنوا بالقسطاس، اور تولو سیدھی ترازو سے، القسطاس المستقیم، سیدھی ترازو سے تولو، یہ نہ ہو کہ ایک کو اوپر کر کے رکھا ہو اور ایک کو نیچے کر کے، ترازو کو ٹیڑھا کر کے رکھا ہو ہے تاکہ وہ وزن زیادہ ہو جائے، یہ اصول کامیابی نمبر 13 ہے، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ ولا تقف، اور یہ اصول کامیابی نمبر 14 ہے، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور نہ پیچھے پڑ جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں ہر شخص سے باز پرس کی جائے گی، یہ اعضاء کے بارے میں سب سے سوال کیا جائے گا۔ ولا تمشی فی الارض، اصول کامیابی نمبر 15، ولا تمشی فی الارض، اور نہ چل زمین پر، فی الارض مرحا، اتراتے ہوئے، انک لن تخرق الارض، یہ علت ہے اس کی، کیوں تو ہرگز نہیں پاڑ سکے گا زمین کو، ولن تبلغ الجبال، اور نہ پہنچ سکے گا تو پہاڑوں کی اطولا، بلندی تک، لمبا ہو کر تو پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، کل ذالک، یہ سب برے کام ہے، کل ذالک، یہ سارے برے کام ہے، کان سیئہ، تیرے عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، مکروہن، سخت ناپسندیدہ ہے تیرے رب کے نزدیک، ذالک مما اوحی الیک، یہ مذکور احکام، یہ 15 اصول جو بیان کیے، ذالک مما اوحی الیک، یہ احکام بھی وہ حکمت کی باتوں میں سے، من ربک، من الحکمہ، اوحا الیکا، جو میں نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یہ بھی حکمت کی باتوں میں سے، من یہاں پر بیانیہ ہے، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، تکرار توحید برائے اہتمام، اور نہ تجویز کر اللہ کے ساتھ الہن آخرہ اور معبود، فتلقی فی جہنم، پس پھینک دیا جائے گا تو دوزخ میں، ملوما مدحورا، الزام خوردہ اور دھکیلا ہوا، افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، پس چن لیا، یہ زجر ہے یہاں سے، کیا چن لیا تم کو تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، اور بنا لیا اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں، انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم البتہ کہتے ہو بڑی باری بات، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یہ شفقت خداوندی ہے یہاں سے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور بلا شبہ
طرح طرح ہم نے بیان کیے اس قرآن میں، اور طرح طرح باتیں ہم مثالیں بیان کی، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، وما یزیدہم الا نفورا، اور نہیں بڑھاتا ان میں مگر نفرت کو ہی بڑھاتا ہے۔ یہ تصریف، یہ بار بار مثالیں بیان کرنا، یہ نفرت کو ہی بڑھاتا ہے اور کوئی چیز نہیں بڑھاتا۔ قل لو کان معه آلہۃ، آپ فرما دیں اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور معبود بھی، یہ دلیل ابطال شرک ہے، اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے، کما یقولون جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اذن لابتغوا، یہ تو اس وقت وہ ڈھونڈ لیتے الی ذی العرش سبیلا، عرش والے کی طرف راہ مقابلے کی۔ اگر کوئی اور معبود ہوتے تو پھر یہ تو عرش والے کی طرف مقابلے کے راستے کو ڈھونڈتے۔ سبحانہ، پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، اما یقولون ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، علوا کبیرہ، بلندی بڑی۔ تسبح له السماوات، یہ عظمت خدا بندی ہے، پاکی بیان کر رہی ہے اس کی ساتوں آسمان اس کی پاکی بیان کرتی ہے، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جتنے ان میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور نہیں ہے کوئی چیز مگر پاکی بیان کرتی ہے اس کی، قالن یا حالن دونوں طرح سے وہ ان کی کیا کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم لیکن نہیں سمجھتے تم ان کی تسبیح کو، انہ کان حلیما غفورا بے شک وہ بڑا تحمل والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یہ شکوہ منکرین رسالت ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم کر دیتے آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے پردہ چھپا ہوا۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنہ اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردے، ان یفقہوہ کہ تاکہ وہ نہ سمجھ سکے، وفی آذانہم وقرا اور دے دیتے ہیں ان کے کانوں میں ڈانٹ، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا اور جب آپ ذکر کرتے اپنے رب کا قرآن میں اکیلا کر کے تو وہ چل دیتے ہیں پیٹ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے۔ یہ ثمرہ اول ہے نفرت عن التوحید، وہ توحید سے کیا کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ نحنو یہ ثمرہ ثانی ہے اور نفرت عن القرآن، نحنو عالم بما یستمعون به، ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے یہ سنتے ہیں، جب یہ کان لگاتے ہیں، اذ یستمعون الیک جب یہ کان لگاتے آپ کی طرف، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون اور جس وقت کہتے ہیں یہ ظالم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا نہیں پیروی کرتے تم مگر ایک مرد مجنون کی۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ یہ ثمرہ ثالث ہے کہ وہ نفرت عن الرسول کرتے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیں کیسے تجویز کیے انہوں نے آپ کے لئے القاب کیسے تجویز کیے، فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا سو یہ لوگ گمراہ ہو گئے اب راہ نہیں پا سکتے۔ وقالو سے شکوہ منکرین قیامت ہے، وقالو اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا یس اور کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے، ورفاتن اور چورا ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا یقیناً ہم پھر اٹھائے جائیں گے نئی پیدائش میں۔ قل کونوا حجارتن یہ جواب شکوہ ہے، آپ فرما دے ہو جاؤ تم پتھر او حدیدن یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم یا کوئی مخلوق جو بڑی سخت لگے تمہاری سینوں میں، پتھر اور لوہے سے تب بھی تم زندہ کیے جاؤ گے۔ فسیقولون من یعیدنا تو یہ سوال متعلق تحقیق فاعل ہے، اچھا پھر یوں کہیں گے کہ کون لوٹا کر لائے گا ہم کو، قل الذی یہ بیان کاملیت فاعل ہے، آپ فرما دے جس نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی مرتبہ، فطرکم اول مرہ جس نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی مرتبہ وہی لوٹائے گا۔ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متى ہوا پھر ہلائیں گے آپ کے سامنے اپنے سر اور کہیں گے اچھا بتاؤ یہ کب ہوگا، قل عسى ان یکون قریبا آپ فرما دے امید ہے کہ جلد ہوگا۔ یہ بیان زمان وقوع ہے، قل عسى بیان زمان وقوع ان قریب ہوگا، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ یوم یدعوکم یہ اس دن ہوگا جس دن اللہ تم کو پکارے گا
بِإِسْرَافِيلَ اسرافیل کے ذریعے فَتَسْتَجِيبُونَ پس تم جواب دو گے بحمدی اس کی تعریف کرتے ہوئے وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا اور تم یہ خیال کرو گے کہ نہیں ٹھہرے تم دنیا میں مگر تھوڑی مدت دنیا و برزخ میں تم کم مدت تک رہے تم بہت کم مدت تک رہے وَقُلْ لِعِبَادِي یا جہالت کفار کے بعد ان کے بالمقابل مؤمنین کو حسن سلوک کی تعلیم دی جا رہی ہے اور طریق تبلیغ ہے وَقُلْ لِعِبَادِي اور آپ فرما دے میرے بندوں سے یقول التی ہی احسن وہ فرما دے کہ وہ ایسی بات کہاں کرے جو بہتر ہو باعتبار اخلاق کے ان الشیطان ینزغ بینہم کیونکہ شیطان جڑپ کرواتا ہے لوگوں میں کیا کرتا ہے جڑپ کرواتا ہے لڑائی کرواتا ہے لوگوں میں ان الشیطان کان للانسان عدو مبین واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ربکم اعلم بکم تمہارا رب خوب جانتا ہے تم سب کو ان یشاء یرحمکم اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے او ان یشاء یعذبکم یا اگر وہ چاہے تو تم کو عذاب دینے لگے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ دلیل عقلی نمبر 4 ہے اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں اور جو زمین میں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بعض النبیین علی بعض اور بلا شبہ ہم نے فضیلت دیے بعض نبیوں کو بعض پر وَآتَيْنَا داؤد زبورا اور ہم نے عطا کی داؤد کو زبور تو جب داؤد کو ہم نے زبور عطا کی تو پھر قرآن پر کیا تعجب ہے تم کو قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ دلیل نقلی از انبیاء علیہ السلام و ملائکہ قُلِ ادْعُوا الَّذِي آپ فرما دے پکارو جن کو تم سمجھتے ہو من دونی انہم آلہا اس کے سوا معبود فلا یملکون کشف الضر سو وہ نہیں اختیار رکھتے تم سے کسی تکلیف کے دور کر دینے کا ولا تحویلا اور نہ یہ اختیار رکھتے کہ وہ اس تکلیف کو بدل ڈالے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ یہ اچھا وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود ہی ڈھونڈ رہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا ذریعہ وہ خود ہی ڈھونڈ رہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا ذریعہ وسیلہ پہنچنے کا ذریعہ ایہم اقرب ویرجو رحمتہم کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی ویخافون عذابا اور ڈرتے اس کے عذاب سے ان عذاب ربک کان مغزولا واقعی آپ کے رب کا عذاب بھی ڈرنے کی چیز ہے اور ڈرنے کے قابل ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا اور نہیں یہ کوئی ترہیب ہے اور نہیں یہ کوئی بستی کفار کی مگر ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس کو روز قیامت سے پہلے قبل یوم القیامہ روز قیامت سے پہلے اور معذبوها عذابا شدیدا یہ عذاب دینے والے ہیں اس کو عذاب سخت قیامت میں کان ذالک فی الکتاب مسطورا یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے وما منعنا یہ ازالہ شبہ ہے اور نہیں روکام کو فرمائشی معجزات کے بھیجنے سے وما منعنا ان نرسل بالآیات اور نہیں روکام کو فرمائشی معجزات کے بھیجنے سے مگر اس بات نے الا ان کذبا کہ جھٹلا چکے ان کو پہلے لوگ بہل اولون ان کو پہلے لوگ بھی جو وکذا تو آپ لوگ بھی پھر کیا کر لوگے جھٹلا لوگے وآتینا ثمود الناقہ یہ نمونہ تکذیب ہے کہ اور دی ہم نے سمود کو اونٹنی مبصرہ جو کہ بصیرت کا ذریعہ بصیرت تھی فظلموا بها سو انہوں نے بڑی زیادتی کی اس ناقہ کے ساتھ وما نرسل بالآیات الا تخویفا اور نہیں بھیجتے ہم ایسے معجزات مگر محض ڈرانے کے لیے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ یہ تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اور جب ہم نے آپ سے کہا ان ربک احاط بالناس کہ بے شک تیرے رب نے گھیر لیا ہے سب لوگوں کو بالناس علم بطور علم کے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک حکمت معراج یہاں سے اور نہ کیا ہم نے وہ دکھلاوا جو کہ ہم نے آپ کو دکھایا الا فتنۃ للناس مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے والشجرۃ الملعونہ اور اسی طرح اس درخت کو بھی جو کہ مذمت کیا گیا ہے فی القرآن قرآن میں تو ایک تو رؤیا ہے
تو وہ جو معراج تھا وہ بھی کیا تھا؟ لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا، تاکہ لوگوں کی جانچ پڑتال کی جائے کہ کون اس واقعہ معراج کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ اور شجر ملعونہ، یہاں شجر زقوم مراد اس سے، اور شجر زقوم تو یہ کافر لوگ سوال کرتے تھے، سوال یہ کرتے تھے کہ بھائی جہنم کی آگ تو بہت تیز ہے اور پھر اس میں درخت بھی ہے، تو آگ ہو اور درخت بھی ہو تو درخت کیسے باقی رہے گا؟ وہ تو اس کو راکھ کر دے گا۔ تو اس کا جواب دیا کہ بھائی دیکھو، آپ لوگ دنیاوی کی ایک مثال، صاحب مدارک نے اس کی دنیا سے ایک مثال دی ہے کہ ترکی میں ایک جانور ہے، اس جانور سے لوگ اس کی ایک کپڑا بناتے اس کی کال سے، تو کپڑا جب بناتے پھر اس کپڑے پر جب میل لگ جاتا ہے تو میل کو جب صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کپڑے کو آگ میں ڈالو، وہ کپڑا جلتا نہیں ہے لیکن میل صاف ہو جاتا ہے اور واپسی کپڑے کو نکال دیتے۔ تو دیکھو کپڑا ڈالا آگ میں لیکن نہیں جلا، یہ آپ کے دنیا کی مثال ہے۔ تو درخت جہنم میں ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو درخت بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ جہنم میں ہو سکتے ہیں۔ وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم ڈراتے رہتے ان کو، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، پس نہیں بڑھاتا ڈرانا ان میں مگر سرکشی، بڑی سرکشی وہ کیا کرتے تھے؟ کر دیتے، شرارتیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یہاں سے پہلے عداوت شیطان کا بیان تھا، اب عداوت کے نمونے کا بیان ہے۔ پہلے کفار کی تکذیب کے نمونے تھے، اب کافر اول کی تکذیب اول کا نمونہ بیان فرمایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اور یوں کہا کہ کیا سجدہ کروں میں ایسے شخص کو جس کو آپ نے بنایا طینا ای من طینا، مٹی سے۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کہنے لگا بھلا بتلاؤ یہ ہے وہ شخص جسے آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ، اچھا البتہ اگر مہلت دے دی آپ نے مجھے روز قیامت تک تو ضرور بے خونی کرتا رہوں گا میں اس کی تمام اولاد کی، الا قلیلا، مگر بجز تھوڑے لوگوں کی جو کہ مخلصین ہوں گے وہ اس کی گرفت میں نہیں آئیں گے۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، اللہ نے فرمایا جا اپنی راہ لے لو، پس جو کوئی پیروی کرے گا تیرے ان میں سے پس بے شک دوزخ تم سب کی سزا ہے، جزاء موفورا، جو پوری سزا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اور بہکا جس کو بہکا سکے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، اور بہکاتا رہے جس کو تو بہکا سکے، بِصَوْتِكَ، ان میں سے اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور چڑھائی کر ان میں، بِخَيْلِكَ، اپنے سواروں، وَرِجْلِكَ، اپنی پیادوں کے ساتھ، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور شریک ہو ان کے مال میں، وَأَوْلَادِ، اور ان کی اولاد میں، وَعِدْهُمْ، اور جھوٹے وعدے دیتا رہے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دغابازی کا۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، میں بے شک میرے خاص بندے پر نہ ہوگا تیرا کچھ بھی غلبہ، ذرہ بھی برابر بھی قابو نہیں ہوگا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرے رب کارساز۔ وَرَبُّكُمُ الَّذِي، یہ دلیل عقلی نمبر 5 ہے، تمہارا رب وہ ہے، یُزْجِی لَکُمُ الْفُلْکَ، چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں، فی البحر، دریا میں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، اِنَّهُ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا، بے شک یقیناً وہی تم پر بہت مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، یہ شکوہ ہے، اور جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف دریا میں، فی البحر، دریا میں، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو غائب ہو جاتی ہے وہ سب جن کو تم پکارتے ہو، إِلَّا إِيَّاهُ، مگر خاص وہی اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر جب نجات دیتا ہے تم کو خشکی کی طرف تو تم منہ پھیر لیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور واقعی انسان بڑا ناشکر ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ، یہاں سے تخفیف دنیاوی ہے، أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ،
کیا پس تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ وہ دھنسا دے تم کو خشکی کے کنارے میں، او یرسل علیکم حاصبا، یا بھیج دے تم پر آندھی پتھروں کی، پتھر برسانے والی، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے کوئی کارساز، ام امین تم، یا تم بے خوف ہو گئے ہو، ایعیدکم فی تارۃ اخری، اس سے کہ پھر لے جائے تم کو دریا میں دوسری بار، فیرسل علیکم قاصفا، پھر بھیج دے تم پر ایک سخت طوفان، من الریح، ہوا کا، فیغرقکم بما کفرتم، پس غرق کر دے تم کو تمہارے کفر کی وجہ سے، ثم لا تجدوا لکم علینا به طبیعہ، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے ہم پر اس غرق کے بارے میں کوئی پیچھا کرنے والا، اغراقا، کوئی پیچھا کرنے والا پھر نہ پاؤ تم۔ وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے یہاں سے، اور بلا شبہ ہم نے عزت دی اولاد آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ، اور ہم نے سوار کیا ان کو خشکی میں، والبحری، اور دریا میں، ورزقناہم، اور ہم نے ان کو رزق دی، من الطیبات، عمدہ چیزوں سے، وفضلناہم علی کثیر، اور فضیلت دی ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر، ممن خلقنا تفضیلا، بہت سی مخلوقات پر ہم نے ان کو فضیلت دی، بڑی فضیلت۔ یوم، یہ احوال محشر ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے ہر فرقوں کو ان کے امام کے ساتھ۔ امام سے یا مراد کیا ہے؟ رسول ہے۔ رسول کیا مطلب؟ یعنی اے نوح علیہ السلام آپ اپنے قوم کے ساتھ آ جاؤ، اے ہود علیہ السلام آپ اپنے قوم کے ساتھ، یا امام سے مراد کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ، اے امام ابو حنیفہ رحم اللہ آپ اپنے مقتدیوں کے ساتھ آؤ، اے امام شافعی رحم اللہ، اس طرح امام مراد یہ۔ فمن اوتیا کتاب و بیامینی، پھر جس شخص کو دیا جائے گا اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، سو وہ لوگ خوش ہو کر پڑھیں گے اپنے نامہ اعمال کو، ولا یظلمون فتیلا، اور نہ ظلم کیے جائیں گے برابر داغے برابر، فتیلا کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، اور جو شخص اس جہاں میں اندھا بنا رہا بس وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور بہت دور پڑا ہوا راہ سے، واضل سبیلا، اور بہت دور پڑا ہوا راہ سے۔ وَإِن كَادُوا، یہ شکوہ ہے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ، اور بے شک قریب تھے کافر کے ہٹا دے تجھ کو اس چیز سے، عن الذی، اس چیز سے، اوحینا الیک، جو وحی کی ہم نے تیری طرف، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ جھوٹ باندھے تو ہم پر اس کے سوا کچھ اور۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت البتہ بنا لیتے آپ کو دلی دوست۔ ولولا ان ثبتناک، یہ تنبیہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر نہ ثابت قدم رکھتے ہم آپ کو، لقد کدت، تو بے شک قریب تھا کہ تو جھک جائے، ترکن الیہم، تو جھک جائے، شیئا قلیلا، ان کی طرف کچھ تھوڑا سا، آپ تھوڑا کچھ ان کی طرف کیا ہو جاؤ، مائل ہو جاؤ۔ اذن لازقناک، یہ اشارہ عتاب نہیں ہے بلکہ اظہار محبوبیت ہے۔ اذن لازقناک، تو اس وقت البتہ ہم چکاتے، ضعف الحیاتی، دوگنا مزہ، آپ کو دوگنی سزا زندگی میں، وضعف المماتی، اور دوگنی سزا موت کے بعد۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر نہ پاتے آپ ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اچھا، اور بے شک قریب تھے کہ قدم اکھاڑ دے آپ کے مکہ کی زمین سے، من الارض، مکہ کی زمین سے، لیخرجوک، تاکہ وہ آپ کو نکالے، منہا، اس سے، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ، اور اس وقت وہ نہ ٹھہرتے آپ کے بعد، خلاف کا آپ کے بعد، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، سنتا من قد ارسلنا، یہ سنت من قد ارسلنا ای کا سنتنا فیہم، دستور ان حضرات کے بارے میں رہا ویسے اس جیسا ہی
قبل کا جو جن کو ہم نے اس سے پہلے کیا من رسولنا رسول بنا کر بھیجا تھا ولا تجد لسنتنا تحویلا اور نہ پائیں گے آپ ہمارے اس دستور میں کوئی تبدیلی آپ نہیں پائیں گے اقیم الصلاۃ فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے اقیم الصلاۃ ادا کر تو نمازیں لدلوک الشمس سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل رات کے اندھیرے تک وقرآن الفجر اور صبح کی نماز بھی ان قرآن الفجر و قرآن یہاں نماز کے بارے میں وقرآن الفجر اور صبح کی نماز بھی ان قرآن الفجر بے شک صبح کی نماز کان مشہودہ وہ حاضر کی گئی وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ حصے میں فتہجد بھی تہجد ادا کر نافلۃ لک جو کہ آپ کے لیے زائد چیز ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا امید ہے کہ جگہ دے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں مقام شفاعت کبریٰ میں آپ کو آپ کا رب جگہ دے گا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اور آپ یوں دعا کریں تلقین دعا ہے اور حکم تفویض ہے اور آپ یوں دعا کریں اے میرے رب داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا اور نکال مجھ کو سچا نکالنا اور عطا کر دے مجھ کو اپنے پاس سے غلبہ نصرت والا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور یہ بشارت دنیاوی ہے اور کہ آیا سچ اور نکل بھاگا جھوٹ ان الباطل کان زہوقا بے شک جھوٹ ہے نکل بھاگنے والا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ بیان حق و فضائل قرآن یہاں سے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہم نازل کر رہے ہیں وہ قرآن جو کہ شفا اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے مؤمنین کے نیچے لوگوں مستفیدین کے لیے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور نہیں بڑھاتا ظالموں میں مگر خسارے کو وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ یہاں سے زجر ہے اور جب ہم کوئی نعمت دیتے ہیں انسان کو أَعْرَضَ تو وہ منہ موڑ لیتا ہے وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور کروٹ پھیر لیتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف كَانَ يَئُوسًا تو وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ آپ فرما دے کہ ہر شخص چاہے نیک ہو یا بد ہو وہ اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا سو تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ یہ زجر اور شکوہ ہے وہ سوال کرتے آپ سے روح کے بارے میں دیکھو مشرکین مکہ کو یہود نے ابھارا تھا کہ آپ نبی سے 3 سوالات کریں ایک روح کے بارے میں اور ایک اصحاب کہف کون ہے اور ذوالقرنین کون ہے اور اس کے کیا حالات ہے تو یہ 3 سوالات کیے تھے تو باقی 2 تو آگے آئیں گے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ اور نہیں دیے گئے تم علم سے مگر تھوڑا یعنی تمہیں علم بہت کم دیا گیا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي اور البتہ اگر ہم چاہے تو سلب کر لے اس چیز کو جس کو ہم نے وحی کی ہے الیکا آپ کی طرف ثم لا تجد لک به علینا وکیلا پھر نہ پائے آپ اس کو واپس لینے کے لیے ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی الا رحمتا من ربک لیکن مگر آپ کے رب کی مہربانی سے ایسا نہیں ہوا ان فضلہ کان علیک کبیرہ بے شک اس کا فضل آپ پر بڑا ہے قل لئن اجتمعت الانس اعجاز قرآن یہاں سے آپ فرما دے البتہ اگر جمع ہو جائے تمام انسان والجن اور جنات علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن اس بات پر کہ وہ بنا لائے اس جیسا قرآن لا یأتون بمثلہ تو وہ بھی نہ لا سکیں گے اس جیسا قرآن ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ جامعیت قرآن اور یقیناً ہم نے طرح طرح سے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی عمدہ مضمون ہر قسم کا عمدہ مضمون بیان کیا فابا اکثر الناس الا کفورا پس نہ قبول کیا اکثر لوگوں نے مگر ناشکری کو وقالو یہاں سے شکوہ ہے وقالو لن نؤمن لک اور کہتے ہیں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا کیا یہاں تک کہ آپ جاری کر دے تو ہمارے لیے مکہ کی زمین سے کوئی چشمہ او تکون لک جنت یا
یا ہو خاص آپ کے لیے جنت باغ من نخیل کھجوروں کی و عنب اور انگوروں کا فتفجر الانہار خلالها تفجیرا پس جاری کر دے تو نہروں کو اس باغ کے درمیان خوب جاری کرنا او تسقط السماء یا گرا دے تو آسمان کو کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسے کہ تو دعویٰ کرتا ہے یا لے آ تو اللہ کو اور فرشتوں کو قبیلہ آمنے سامنے او یکون لک بیت من زخرف یا ہو تیرے پاس گھر سونے کا او ترقی فی السماء یا چڑھ جائے تو آسمان میں ولن نؤمن لرقیک اور ہرگز نہ مانیں گے ہم تیرے پڑھنے کو اور تیرے چڑھنے کو ہم ہرگز نہیں مانیں گے حتی تنزل علینا کتابا نقرأ یہاں تک کہ اتار لائے تو ہم پر ایک نوشتہ جس کو ہم پڑھ لیں قل سبحانہ یہاں سے جواب شکوہ ہے آپ فرما دے میرا رب پاک ہے قل سبحان ربی آپ فرما دے میرے رب پاک ہے حل کنتم الا بشر رسولا نہیں میں مگر ایک آدمی پیغام پہنچانے والا وما منع الناس یہاں سے شکوائے اور نہ روکا لوگوں کو ایؤمنو ایمان لانے سے اذ جاءہم الہدی جب پہنچ چکی ان کے پاس ہدایت الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا مگر اس بات نے کہ انہوں نے یوں کہا کہ کیا بھیجا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر قل یہاں سے جواب شکوہ ہے آپ فرما دے لو کان فی الارض ملائکہ اگر ہوتے زمین میں فرشتے یمشون مطمئنین چلتے پھرتے رہتے بستے لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا تو اترتے ہم ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر قل کفا باللہ یہ جواب دعا میں اور زجر ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم آپ فرما دے کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان انہو کان بعبادی خبیرا بصیرا بے شک وہ ہے اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے ومن یہد اللہ فہو المہتد اور جس کو راہ دکھائے اللہ پس وہی راہ پانے والا ہے ومن یضلل اور جس کو وہ بہرا کر دے فلن تجد له اولیاء من دونہ پس ہرگز نہ پائے گا تو ان کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا ونحشرهم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیا وبکما وصما اور ہم اٹھائیں گے ان کو قیامت کے دن منہ کے بل اندھا اور گونگا اور بہرا کر کے مأواہم جہنم ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے کلما خبت زدناہم سعیرا اور جب وہ بجھنے لگے گی تو ہم زیادہ بڑھکا دیں گے ان پر اس آگ کو ذالک جزاؤہم بانہم کفروا سبب حرمان ہے یہاں سے یہ ہے ان کی سزا اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا بھی آیاتنا ہماری آیاتوں کا وقالوا اذا كنا عظاما وعظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا اور کہتے تھے کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے پیدائش نئی پیدائش میں ہم لوگ اٹھائے جائیں گے اولم یروا یہاں سے جواب شکوہ ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض کیا یہ لوگ اتنا نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو قادرون یہ بدرجہ اولا قادر ہے علی ان یخلق مثلہ اس بات پر کہ دوبارہ پیدا کر دے ان جیسوں کو وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ اور مقرر کیا ان کے لئے ایک میعاد جس میں کچھ شک نہیں ہے فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا بس نہ قبول کیا ظالموں نے مگر کفر کرنا قل یہاں سے دلیل عقل نمبر 6 ہے قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی آپ فرما دیں اگر تم مختار ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے اگر تم مختار ہوتے میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے اذن لَأَمْسَكْتُمْ خشیت الانفاق تو اس وقت البتہ بند کر رکھتے تم ان کو خرچ ہو جانے کے ڈر سے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا اور ہے انسان بڑا تنگ دل وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات یہاں سے تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بلا شبہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات 9 آیات 9 معجزات واضح بینات واضح فاسأل بنی اسرائیل
جبکہ وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے، اذ جاءہم جب آئے تھے، سو پوچھ دے کے بنی اسرائیل سے کیا، فقال له فرعون پس کہا اس کو فرعون نے، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا بے شک البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھ کو اے موسیٰ جادو کیا ہوا۔ قال یہ جواب موسیٰ علیہ السلام ہے، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک تو لقد علمت تو خوب جانتا ہے کہ نہیں اتارا ان آیات کو مگر آسمانوں اور زمین کے مالک نے، الا رب السماوات والارض بصائر بصیرت کے ذرائع ہیں یہ، وانی لاظنک یا فرعون مثبورا اور بے شک میں گمان کرتا ہوں تجھ کو اے فرعون ہلاک کیا گیا۔ فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا، پس اس نے چاہا کہ نکال دے بنی اسرائیل کو زمین مصر سے، پس غرق کر دیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور کہہ دیا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہ سکونت اختیار کرو اس زمین میں مصر یا شام میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جب آ جائے گا آخرت کا وعدہ تو لے آئیں گے ہم تم سب کو لپیٹ کر، لفیفہ سمیٹ کر، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے، یہ صداقت قرآن ہے، اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے اور حق کے ساتھ ہی اترا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ یہ فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور مقتضا نمبر 3 ہے، اور قرآن ہم نے تقسیم کر دیا، کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، یہ آیات میں اور سور میں تقسیم کر دیا تاکہ پڑھے آپ اس کو لوگوں کے سامنے، علی مکسن ٹھہر ٹھہر کر، علی مکس ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اس کو اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ یہ مقتضا نمبر 4 ہے۔ قل آمنوا بھی، یا زجر ہے، آپ فرما دے تم ایمان لاؤ اس قرآن پر، او لا تؤمنوا یا ایمان نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم، یہ دلیل نقلی از منصفین اہل کتاب ہے، بے شک جو لوگ دیے گئے علم اس سے پہلے جب پڑھا جاتا قرآن ان کے سامنے، اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، تو وہ گر پڑتے توڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے، ویقولون، اور یہ تأثر ثانی لسانی ہے۔ تأثر اول کیا تھا؟ بدنی تھا کہ وہ سجدے کے بل، توڑیوں کے بل سجدے میں گرتے، اور تأثر ثانی کیا؟ لسانی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے سبحانہ پاک ہے، ربنا ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہی ہوتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور گرتے ہیں توڑیوں کے بل، یبکون روتے ہوئے، اور یہ تأثر ثالث عینی، ویزیدہم خشوعا، اور یہ تأثر رابع ہے قلبی، اور بڑھتا ہے قرآن ان کے خشوع کو، اور بڑھاتا ہے قرآن ان کے خشوع کو۔ قل ادعوا اللہ ادعوا الرحمن، آپ فرما دے اللہ کے کر پکارو یا رحمان کے کر پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو سو اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہے۔ ولا تجہر بصلاتک، یہ دیکھو اس کا شان نزول بھی اس آیت کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کفار کہ آپ کبھی کہتے ہو کہ میرے رب رحمان ہے اور کبھی کہتے ہو کہ میرے رب کیا ہے؟ اللہ ہے، تو جواب دے کہ آپ اللہ پکارو یا رحمان پکارو، دونوں اللہ کے نام ہے۔ ولا تجہر بصلاتک، یہ فریضہ نمبر 2 ہے فرائض خاتم الانبیاء، ایک یہ کہ آپ بھلاؤ، اور نمبر 2 ولا تجہر بصلاتک، اور نہ بہت بلند آواز سے پڑھو تم اپنی نماز، ولا تخافت بها، اور نہ بالکل چپکے سے پڑھو اس کو، وابتغ بین ذالک سبیلا، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک معتدل راہ اختیار کرو۔ وقل الحمدللہ، فریضہ نمبر 3 ہے، اور کہہ دیجئے کہ سب خوبیاں اسی اللہ کے لیے، الذی لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنائی اولاد،
یہ نفی صغیر ہے، ولم یکن لہ شریک، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، یہ نفی مساوی ہے، فی الملک کی سلطنت میں، ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے بوجہ کمزوری کے، اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کرتے رہو، یہ نفی کبیر ہے۔ تو تین نفی کر دی۔ ہاں صدق اللہ العظیم۔ یہ تو ہو گیا۔ اب آ جاؤ سورہ اس پہ کیا بولتے ہیں وہ پڑھیں گے، سورہ مائدہ اور سورہ انعام۔ کتنے بج رہے؟ سورہ مائدہ اور سورہ انعام پڑھیں گے۔ ختم کرتے اس کو بھی دیکھتے، تو یہ دفعہ پوری پڑھا ہوئی، مائدہ پوری پڑھا ہوئی، پڑھاؤں دیکھو چھوٹے کم نہ چھوٹے نشتے سورہ مائدہ۔ ہاں ہاں دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ مدنیہ، اور یہ نزولی اعتبار سے 112 ہے، اور مصحفی اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے، رکوعات اس کے 16 ہے۔ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے؟ سورہ نساء کے رکوع نمبر 18 میں شرک اعتقادی اور شرک فعلی کا اجمالاً نفی تھی، تو سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل ہے۔ سورہ نساء کے آخر میں تھا یبین اللہ لکم ان تضلوا، یعنی تبیین احکام کا وعدہ تھا، اس صورت میں ایفاء عہد ہے، یعنی تبیین احکام ہے۔ نمبر 3 نیز پہلی صورت میں اصلاح معاشرہ کے احکام تھے، تو اس صورت میں بھی حلت و حرمت کے احکام ہیں جو اصلاح معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ خلاصہ سورہ مائدہ، اس صورت کے 2 حصے، پہلے حصے میں نفی شرک فعلی، بعدہ نفی شرک اعتقادی ہے، دوسرے حصے میں ان دونوں مضمونوں کا اعادہ علی سبیل لف و نشر غیر مرتب ہے۔ علاوہ ازیں یہود و نصارہ کی شکایات، ان پر زجرات، ان سے مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کا بیان ہے، مصالح دنیاوی کے احکام اور دلائل نقلیہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ تنبیہ ہے مؤمنین ہے، اور مضمون اول ہے نفی شرک فعلی ہے۔ اے ایمان والو پورا کرو عہد کو، حلال کیے گئے، اوفوا بالعقود، پورا کرو عہد کو، اوفوا بالعقود، پورا کرو وعدوں کو، اور عہد کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے جانور، چوپائے مویشی حلال کیے گئے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جانور جو پڑھے جا رہے ہیں تم پر، غیر محل الصید، نہ حلال سمجھو تم شکار کو، وانتم حرم، جبکہ تم محرم ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالی حکم دیتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ دیکھو یہاں سے کیا ہے، تحریمات غیر اللہ کی تردید ہے، تحریمات غیر اللہ کی تردید۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کیے گئے بہیمۃ الانعام، چوپائے جانور۔ بہیمہ کس کو کہتے ہیں؟ بہیمہ وہ جانور ہے جس کے کیا ہو، 4 اربع قوائم، جس کے 4 پاؤں، بات سمجھ گئے۔ اور انعام یہ کون سے جانور؟ بہیمۃ الانعام، والانعام 8 ازواج، اچھا، اور یہ اضافت تشبیہی آئے کہہ رہے ہیں، جو چوپائے مویشی ہے اس کی 8 قسمیں ہیں انعام کی۔ ہاں تو یہ سارے جانور تمہارے لیے کیا کر دیے گئے، حلال کر دیے گئے، مگر وہ
اور وہ جانور جو کہ جو حلال نہیں ہے تو ان کو پھر حلال نہ سمجھو۔ یا ایھا الذین آمنو، یہاں سے کیا ہے؟ یہاں سے شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو نہ بے حرمتی کرو اللہ کے نشانیوں کی، نہ بے حرمتی کرو اللہ کے نشانیوں کی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ حلال ہونا یہ تو عام ہے اور شعائر اللہ خاص ہے، اور وہ چار ہے۔ کیا ہے؟ ایک قرآن ہے، ایک نبی ہے، ایک کعبہ ہے، اور ایک صلاۃ ہے۔ ان میں کسی کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ لا تحلوا شعائر اللہ، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی، ولا الہدیہ، اور نہ حرم کی قربانی کی، ولا القلائد، اور نہ پٹے دار جانوروں کی، ولا الآمین، اور نہ ان لوگوں کی جو ارادہ کرنے والے ہیں بیت حرام حرمت والے گھر کی، یبتغون فضلا من ربہم، جو طلب کرتے فضل اپنے رب کا، ورضوانہ، اور اس کی رضامندی کا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب حلال ہو جاؤ تب تم شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ برانگیختہ کرے تم کو دشمنی قوم کی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، بوجہ اس کے کہ روکا تھا انہوں نے تم کو مسجد حرام سے، ان تعتدوا، اس پر کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور آپس میں مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ اور ظلم پر، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ نسخہ عمل ہے واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، تفصیل تحریمات اللہ کا بیان ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا تم پر مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بہ، اور جو چیز نامزد کی گئی ہو غیر اللہ کے لیے، والمنخنقۃ، اور گلا گھونٹنا، والموقوذۃ، اور چوٹ مارا ہوا، والمتردیۃ، اور اوپر سے گرنے والا، والنطیحۃ، اور سینگ مارا ہوا، وما اکل السبع، اور جس کو کانے لگے درندے، الا ما زکیتم، لیکن جس کو ذبح کر ڈالو، وما ذبح علی النصب، اور جو جانور ذبح کیا جائے پرستش گاہوں پر، علی النصب یعنی کس چیز پر؟ پرستش، جہاں پر یہ لوگ پوچھتے ہیں پوجا کرتے ہیں وہاں پر جس کو ذبح کیا گیا، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تقسیم کرو تم جوئے کے تیروں سے، ذالکم فسق، یہ سب گناہ اور حرام ہے۔ عالم الیوم، اچھا یہاں سے کیا ہے؟ یہاں سے حرمت کیا بیان کیا گیا؟ تفصیل تحریمات اللہ کا بیان ہے۔ تو نصب یہ نصاب کی جمع ہے، اور جیسے کتاب یہ اس کی جمع کیا ہے؟ کتب ہے، اور ازلام یہ ظلمن کی جمع ہے، اور یہ کہتے ایسے تیر کو لا ریش لہو ولا نسلہ۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو اس کو کس کے ذریعے؟ تیروں کے ذریعے۔ یعنی یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ اپنا قسمت معلوم کرتے تھے، اور کعبۃ اللہ میں ایک تیلا لٹکاتے تھے، اور اس تیلے پر تیریں ہوتی تھی، تو ایک پر لا لکھا ہوتا تھا اور ایک پر نام لکھا ہوتا تھا۔ جب بھی ان کو کوئی کام کرنا ہوتا تو یہ جاتے اور اس سے تیروں کو نکالتے، تو جب لا کی تیر نکالتی تو کہتے کہ بھائی یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے یہ کام، اور جب نام کا تیر نکلتا تو کہتے کہ بھائی یہ کام میرے لیے کیا ہے؟ مناسب ہے۔ ہاں ہاں یہ بھی ہے۔ ہاں یہ بھی ہے، بات سمجھ گئے؟ دیکھو آگے دیکھو، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اچھا آج بالکل نا امید ہو چکے کافر تمہارے دین کے مٹانے سے۔
آج بالکل نا امید ہو چکے کافر تمہارے دین کے مٹانے سے. فلا تخشوہم واخشونی، لہذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین. دیکھو دینن یہ مفعول ثانی ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ، پھر جو شخص بے تاب ہو جائے شدت کی بھوک میں، غیر متجانف للاسم، بشرط کہ وہ نہ مائل ہو طرف گناہ کے. فإن اللہ غفور رحیم، تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یہ آیت جو ہے نا ہجرت کے 10ویں سال جمعے کے دن میدان عرفات میں نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم والی جو آیت ہے. یسألونک ماذا احل لهم، یہ تشریح ہے محللات ہے. اچھا یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کیا چیز حلال کی گئی ان کے لیے. قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دے کہ تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال ہے. وما علمتم من الجوارح، اور شکار ان شکاری جانوروں کا جن کو تم نے تعلیم دی ہے. مکلبینا، دیکھو ایک ہے جوارح، یہ شرط نمبر 1 ہے. حلت کی 5 شرطیں. نمبر 1 جوارح، نمبر 2 مکلبین مرسلین، جن کو تم نے کیا کیا ہے ذرا حالے کے چھوڑنے والے ہو تم. تعلمونہن، تم ان کو کیا کرو سکھاتے ہو. مما علمکم اللہ، ان کو ایسے طریقے سے سکھایا تم کو اللہ نے جس طرح تم کو سکھایا. فکلوا مما، فکلوا سو کھاؤ اس شکار سے. امسکنا علیکم، جو پکڑ رکھے تمہارے لیے. واذکروا اسم اللہ علیہ، اور لو اللہ کا نام اس پر. علیہ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. تو وہ شکاری جانور کے شکار ہونے کی کتنی شرطیں؟ 5 شرطیں بیان کی. نمبر 1 شرط کیا بیان کی کہ وہ کیا ہو جن کو تم نے تعلیم دی ہو. ہاں تمہارے کہنے پر جائے اور تمہارے کہنے پر کیا آ جائے وہ واپس آ جائے. نمبر 2 اپنے ارادے سے ان کو شکار پر چھوڑاؤ، آپ نے خود چھوڑاؤ، وہ خود بھاگا نہیں ہو. بات سمجھ گئے. اور نمبر 3 کیا بسم اللہ کہو چھوڑتے وقت. اور نمبر 4 کہ وہ خود نہ کھائے اس شکاری جانور سے بلکہ تمہارے لیے لے کر آئے. اور نمبر 5 شکاری جانور کو زخمی بھی کرے. وہ بات سمجھ گئے، ایسی بغل میں دبا کے لائے نہیں بلکہ کیا کرے وہ اس کو زخمی بھی کرے. بات سمجھ گئے. ہاں شرط ہے من الجوارح، یہ شرط ہے. بات سمجھ گئے. الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے سب پاکیزی پائے. یہ تذکیر انعامات اور ذکر محللات ہیں. آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے سب پاکیزہ مرغوبات چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی. وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور ذبیحہ ان لوگوں کا جن کو دیے گئے کتاب. حل لکم، یہ تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم، اور ذبیحہ تمہارا حلال ہے ان کے لیے. والمحصنات من المؤمنین، اور پاک دامن عورتیں جو مسلمان ہو. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ پاک دامن عورتیں جو ان لوگوں میں سے ہو جن کو کتاب دے چکی ہے تم سے پہلے، ہم جن کو کتاب دے دی گئی ہے. اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین، یہ شرائط حلت ہے تم سے پہلے. جب کہ ادا کر دو تم ان کو ان کے مہر، اجورہن ان کے مہر ان کو دو. محسنین درا حالے کے نکاح میں لانے والے ہو. غیر مصافحین نہ اعلانیہ بدکاری کرنے والے ہو. ولا متخذ اخدان، اور نہ بنانے والے ہو چھپی آشنائے. ہاں چھپی آشنائے بنانے والے بھی کیا ہو وہ نہ ہو. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو یہ تنبیہ ہے مؤمنین ہے، اور جو شخص منکر ہوگا ایمان سے فقد حبط عملہ، تو یقیناً برباد ہو جائیں گے اس کے اعمال. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے میں سے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. یہ امر مصلح ہے. دیکھو
اے ایمان والو جب اٹھو تم نماز کے لیے تو دھو لو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک الی المرافق کونیوں تک وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین اور مسح کرو اپنے سروں کا اور دھو لو اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاک ہو جاؤ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو او علی سفر یا سفر میں ہو او جاء احد منکم من الغائط یا کوئی شخص او جاء احد منکم من الغائط یا کوئی شخص تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا او لامستم النساء یا ملے ہو تم عورتوں سے فلم تجدوا ماء پھر نہ پاؤ تم پانی فتیمموا صعیدا طیبا تو قصد کرو مٹی کا پاک مٹی کا فامسحوا بوجوہکم یہ طریقے تیمم ہے فامسحوا بوجوہکم بس مسح کر لو اپنے چہروں کا وایدیکم منہ اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج یہ حکمت مشروعیت تیمم ہے کیا حکمت اس میں ما یرید اللہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ لیجعل علیکم من حرج تاکہ کرے تم پر کوئی تنگی ولکن یرید لیطہرکم لیکن وہ چاہتا ہے تاکہ پاک کرے تم کو ولیتم نعمتہ اور پورا کرے احسان علیکم تم پر اپنا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یہاں سے تذکیر ان نعمت دینیہ اور تاکید امتثال ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو علیکم جو تم پر کیے وَمِيثَاقَهُ الَّذِي اور اس کے عہد کو بھی وَاثَقَكُم بِهِ جو تم سے ٹھہرایا تھا پکا اقرار جو تم سے لیا تھا عہد الست مراد ہے یہاں سے بات سمجھ کہ عہد امانت مراد ہے عہد بیعت مراد ہے اذ قلتم سمعنا واطعنا تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے ان اللہ علیم بذات الصدور اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے سینوں کے بید کو یا ایھا الذین آمنوا یہ عبادات کے بعد معاملات کا بیان ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ اے ایمان والو ہو جاؤ تم سچائی پر قائم رہنے والے اللہ کے لیے شہداء بالقسط اور گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ ولا یجرمنکم شنآن قوم اور نہ آمادہ کرے تم کو کسی قوم کی دشمنی علی اللہ تعدلوا اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو اعدلوا ہر معاملے میں انصاف کیا کرو واقرب للتقوی وہ زیادہ قریب ہے پرہیزگاری کے واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے ان اللہ خبیر بما تعملون یقینا اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو وعد اللہ الذین یہاں سے بشارت ہے وعدہ کی اللہ نے ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے بڑی بخشش اور ثواب بڑا ہے والذین کفروا یہ تخویف اخروی ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہمارے احکام کو اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ دوزخ والے ہیں یا ایھا الذین آمنوا تذکیر نعمت دنیاوی ہے اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ یاد کرو اللہ کے ان احسان کو علیکم جو تم پر فرمایا اذ ہم قوم جب ارادہ کر چکی تھی ایک قوم ایبسطوا الیکم ایدیہم یہ کہ دراز کرے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو قوم قریش نے ابتداء اسلام میں یہ بات کی کہ دراز کرے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو فکف ایدیہم عنکم تو روک دی اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پر ہی چاہیے بھروسہ رکھے مؤمن وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ نقض عہد کا پہلا نمونہ اور بلا شبہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا اور مقرر کیے ہم نے ان پر 12 سردار ہم نے ان پر کیا کیے مقرر کیے وقال اللہ انی معکم اور اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لئن اقمتم الصلاۃ میثاق 5 امور پر مشتمل تھا نمبر 1 لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم قائم رکھو گے نماز وآتیتم الزکاۃ اور دیتے رہو گے زکوٰۃ وآمنتم برسلی یہ نمبر 3 ہے اور ایمان لاؤ گے تم میرے رسولوں پر وعزرتموہم اور مدد کرتے رہو گے ان کی وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور قرض دیتے رہو گے اللہ کو اچھا قرض لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تو یقیناً دور کر دوں گا میں
تم سے تمہارے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور داخل کروں گا تم کو ایسے باغوں میں کہ جاری ہوگی اس کے نیچے نہریں، جاری ہوگی اس کے نیچے نہریں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ زجر برنقض عہد، پھر جو شخص کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل، تو بے شک وہ بھٹک جائے گا سیدھی راہ سے۔ فبما نقضہم، پس بسبب توڑنے کے ان کے عہد، اپنے عہد کو توڑنے کے، لعناہم، لعنت کی ہم نے ان پر، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت، یحرفون، قساوت قلبی کے آثار ثلاثہ یہاں بیان کیے جائیں گے، جو قساوت قلب کے 3 آثار ہیں اس کو بیان کیے جائیں گے۔ یحرفون الکلمہ، سخت اچھا، وہ کیا کر دے، بدل ڈالتے ہیں کلام کو، ان مواضعہ، اس کے ٹھکانوں سے، ونسوا حظا، اور بلا بیٹھے ایک بڑا حصہ اس چیز سے، مما ذکروا بہ، جو اس چیز سے کہ نصیحت کیے گئے تھے اس کے ساتھ ان کو کیا کر دیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ ولا تزالوا، یہ تیسرا اثر ہے، اور ہمیشہ تو مطلع ہوتا رہتا ہے ان کی کسی نہ کسی خیانت پر، علی خائنۃ منہم الا قلیلا، مگر تھوڑے لوگ، منہم ان میں سے، فاعف عنہم، سو معاف کر دیں ان کو، واصفح، اور درگزر کر، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بے شک محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، نقض عہد کا دوسرا نمونہ، اور ان لوگوں سے جو کہتے ہیں بے شک ہم نصارہ ہے، اِنَّا نَصَارَى، ہم نصارہ ہے، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، لیا تھا ہم نے ان سے بھی پختہ عہد، فَنَسُوا حَظًّا، سو وہ بھی بلا بیٹھے ایک بڑا حصہ، مما ذکروا بھی، اس چیز سے کہ نصیحت کیے گئے تھے، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، نقض عہد کا انجام دنیاوی، سو پھر ہم نے کیا کر دیا، پھیر ڈالی، تو اس کے ساتھ ہم نے پھر ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، انجام اخروی، اور ان قریب بتلائے گا ان کو اللہ ان کے وہ اعمال جو وہ کرتے تھے۔ یا اہل الکتابی، حصہ اول کا مضمون ثانی ہے یہاں سے، اور شرک اعتقادی کی نفی ہے، یا اہل الکتابی، اور پہلے بطور تمہید اہل کتاب کو ترغیب الی الایمان ہے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک آیا تمہارے پاس رسول ہمارا، یبین لکم، جو ظاہر کرتے ہیں تم پر، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو ظاہر کرتا ہے تم پر بہت سی باتیں جن کو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے۔ یہ دیکھو اوصاف رسول ہے، اوصاف رسول کیا ہے، یبین، وہ بیان کرتا ہے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے، یہ کمال اخلاق ہے۔ ویعفو، یہ وصف نمبر 2 ہے، قد جاءکم من اللہ، آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، ایک نور اور ایک کتاب واضح۔ یہ واو یہاں پر تفسیریہ ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اب جو رضا حق کے طالب ہے، اب وہ کیا ہے، بتلاتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو طالب ہے اس کے رضا کے، سبل السلامی، سلامتی کی راہ، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنی توفیق سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور چلاتا ہے ان کو، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ پر۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یہ نقض عہد کی تشریح ہے اور نفی شرک اعتقادی ہے یہاں سے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، یہ دلیل عقلی بر بطلان عقیدہ نصارہ ہے، دلیل عقلی بر بطلان عقیدہ نصارہ ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، آپ فرما دے پس کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے آگے، اللہ کے آگے کچھ کون اختیار رکھتا ہے، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر چاہے یہ کہ ہلاک کرے مسیح ابن مریم کو، و امہ، اور ان کی ماں کو،
ومن فی الارض اور ان لوگوں کو جو زمین میں ہے جمیعاً سب کو وللہ ملک السماوات والارض شان خداوندی ہے یہاں سے اور اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمانوں اور زمین کی وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے جو چاہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر کامل قادر ہے وقالت الیہود یہاں سے شکوہ ہے اور کہا یہود اور نصارہ نے والنصارى اور نصارہ نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں قل فلما يعذبكم بذنوبكم یہاں سے جواب شکوہ ہے آپ پوچھے پھر کیوں سزا دیتا ہے تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تم بھی آدمی ہو اس کی مخلوق میں سے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ کے لیے سلطنت آسمان اور زمین کی وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے والیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم اعادہ سابق برائے تاکید و اتمام حجت ہے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب بے شک آ پہنچا تمہارے پاس ہمارا رسول جو بتاتا تھا یبین تم کو یبین لکم یہ اوصاف رسول ہے جو بتاتا تھا تم کو احکام رسولوں کے علی فترۃ انقطاع کے بعد من الرسول تاکہ تم یوں نہ کہنے لگو ان تقولوا ما جاءنا من بشیرین یہ بھائی کیوں بھیجا رسولوں کو تاکہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ نہ آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا ولا نذیر اور نہ کوئی ڈرانے والا فقد جاءکم بشیر و نذیر سو بلا شبہ اب آ گیا تمہارے پاس بشیر اور نذیر واللہ علی کل شیء قدیر واللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لقومی یا قوم اذکروا نعمت اللہ نقض عہد کا تیسرا نمونہ یعنی یہود کی عہد شکنی اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم یاد کرو اللہ کے ان احسانات کو علیکم جو تم پر کیے اذ جعل فیکم انبیاء یہ نعمت نمبر 1 معنوی ہے جبکہ اس نے پیدا کیا تم میں نبی وجعلکم ملوکا اور بنایا تم کو بادشاہ یہ نعمت نمبر 2 حصی ہے وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین اور دیے تم کو وہ چیزیں جو نہیں دیے کسی کو جہاں والوں میں سے یہ نعمت نمبر 3 ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ یہ یہاں سے بارادہ جہاد تم جاؤ اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس زمین مقدس میں مقدس زمین سے مراد شام ہے تم زمین مقدس میں جاؤ التی کتب اللہ لکم جو لکھ دیے اللہ نے تمہارے لیے ولا ترتدوا اور نہ لوٹو علی ادبارکم اپنے پیٹھوں کی طرف فتنقلبوا خاسرین پھر جا پڑو گے خسارے میں قالوا یا موسیٰ کہنے لگے اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین بلا شبہ اس ملک میں زبردست لوگ رہتے ہیں عمالقہ قوم رہتی ہے ہم کمزور لوگ ہیں ہم ان سے کیسے لڑیں گے وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکل جائے اس سے فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اگر وہ نکل جائے اس سے تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے قال یہ تائید برائے موسیٰ علیہ السلام ہے قال رجلان من الذين يخافون ان انعم اللہ علیہما کہا 2 مردوں نے ان لوگوں میں سے کہا 2 مردوں نے یہ کالب اور یوشا ان کے نامات ہیں کہا 2 مردوں میں ان لوگوں میں سے جو ڈرتے اللہ سے خاص فضل فرمایا تھا اللہ نے ان دونوں پر ادخلوا علیہم البابا گھس جاؤ ان پر چڑھائی کر کے دروازے میں فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پس جب گھس جاؤ گے تم اس میں فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو یقیناً تم غالب ہوں گے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا یہ توکل اور تعتل کا فرق ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم مؤمن ہو قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا یہ جواب قوم ہے کہنے لگے اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس زمین میں ما داموا فیہا جب تک وہ رہیں گے اس میں فَذَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ سو تو جا اور تیرا رب فَقَاتِلَا تم دونوں اور دونوں لڑو فَإِنَّ هَاهُنَا قَائِدُونَ بے شک ہم تو یہی بیٹھے ہوئے قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي مناجات موسیٰ علیہ السلام ہے دیکھو یہاں پر پریشانی کے عالم میں 2 مردوں کا نام نہ لیا
وہ تبعاً آ گئے اس میں، صرف کیا کہا کہ میں تو مالک کو اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا۔ جی عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب بے شک میں نہیں اختیار رکھتا مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا، فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِدِينَ، سو فیصلہ فرما دے آپ ہمارے درمیان اور نافرمان قوم کے درمیان۔ قال فإنها محرمۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس بے شک وہ مقدس زمین حرام کر دی گئی ان پر، 40 سنہ 40 سال تک، یتیہون فی الارض یہ سر مارتے پھریں گے زمین میں، فلا تأسا علی القوم الفاسقین، پس آپ سو غم نہ کرے اس نافرمان قوم پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، اور سنا دو ان کو قصہ آدم نبأ ابنی، یہ کیا ہے اس کو پڑھو، نبأ ابنی ابنی آدم، ہاں ان کو قصہ آدم کے 2 بیٹوں کا ان کو سنا دو، بالحق کی صحیح طور پر، اذ قرب قربانا جب پیش کی دونوں نے کچھ نیاز، فتقبل من احدہما تو مقبول ہوئی ان میں سے ایک کی، حابیل کے قبول ہوئی، ولم یتقبل من الآخر اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی، قابل کی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، دوسرے نے کہا میں تجھ کو ضرور مار ڈالوں گا۔ قال پہلے نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں سے ہی قبول فرماتے ہیں۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک، البتہ اگر بڑھائے گا تو میری طرف اپنے ہاتھ تاکہ قتل کرے تو مجھ کو، تب بھی نہیں میں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف تاکہ قتل کروں میں تجھ کو۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین جو پروردگار ہے سب جہاں کا۔ انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں ان تبوء بِإِثْمِ وَإِثْمِكَ، میں چاہتا ہوں کہ تو حاصل کر میرے قتل کا گناہ اور اپنا گناہ، فتکون من اصحاب النار، پس ہو جا تو دوزخیوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے سزا ظالموں کی۔ فطوعت له نفسه، یہ ترغیب دی، پس ترغیب دی اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کی، قتل اخیہ اپنے بھائی کے قتل کی، فقتلہ پس اس نے مار ڈالا اس کو، فاصبح من الخاسرین سو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا اللہ نے ان پر ایک کوا جو کودتا تھا فی الارض، یبحث فی الارض جو کودتا تھا زمین میں، تاکہ دکھائے، لیوریہو تاکہ دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخی کہ کس طرح چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال یا ویلتا، اور کہنے لگا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، آئے افسوس میرے حال پر، کیا عاجز ہوا میں یہ کہ ہوں اس کوے کی طرح، فأواری سوءۃ اخی بس چھپاؤ میں لاش اپنے بھائی کی، فاصبح من النادمین سو ہو گیا وہ پشیمانوں میں سے۔ قابل جو تھا، آیا یہ کافر تھا یا نہیں تھا یا مومن تھا؟ تو کہہ رہے قابل مومن تھا لیکن عاصی مومن تھا، وہ نافرمان مومن تھا، گناہگار مومن تھا۔ من اجل ذالکا، اسی واقعے کی وجہ سے لکھ دیا، کتبنا علی بنی اسرائیل، لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، یہ حکم کہ جو شخص قتل کرے کسی جان کو بغیر نفس بلا عوض کے، او فساد فی الارض یا بغیر فساد کرنے کے ملک میں، فکأنما قتل الناس جميعا گویا کہ قتل کر ڈالا اس نے تمام انسانوں کو، ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا، اور جو شخص بچا لے وے کسی جان کو تو گویا اس نے بچا لیا تمام انسانوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تاکید قانون یہاں سے، اور یقیناً آتے رہے ان بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول واضح احکام لے کر، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر باوجود اس کے بھی اکثر لوگ ان میں سے زمین میں زیادتی کرنے والے ہو گئے۔ کیوں کہ قتل الانبیاء، کیونکہ انہوں نے بھی کیا کر دیا، انبیاء کا قتل کر دیا۔ انما جزاء الذین، محاربین کی سزا، یہی سزا ہے ان لوگوں کی، یحاربون فی اللہ جو لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ
یحاربون اللہ جو لڑتے اللہ سے اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض فسادا اور دوڑتے پھرتے ہیں ملک میں فساد برپا کرنے کے لیے، ان یقتلوا یہ کہ وہ قتل کیا جائے، او یصلبوا یا سولی پر چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم یا کاٹ دیے جائے ان کے ہاتھ، وارجلہم اور پاؤں، من خلاف ان کے مخالف جانب سے، او ینفوا من الارض یا دور کیے جائے اپنے وطن سے، ذالک لہم خزی فی الدنیا یہ سزا ہے ان کے لیے سخت رسوائی ہے دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ الا الذین سے حد ساقط ہو جائے گی مگر حق کے عبد باقی رہے گا، الا الذین تابوا من قبل مگر ہاں جو لوگ توبہ کر لے اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو، فاعلموا تو جان لو، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا دیکھو بھائی یہ بہت رہتا ہے، یہ نہ دوپہر میں ہوگا پھر یہ نہ رات میں ہوگا۔ تو کل تو نہیں آئے تھے پھر ہاں مغرب کے بعد آنا ہے یا عشاء کے بعد آنا ہے؟ ابھی بھی دو پارے باقی ہیں۔ کل صبح نہیں ہے، وہ دوپہر میں پڑھائیں گے آج۔ تو اب کیا کریں؟